بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے جو چیزیں پڑھی تھیں مختصراً ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جب کہ صلح شروع ہو گئی اور مسلمانوں کے لیے حالات آسان ہو گئے اور جنگیں بہت کم ہو گئیں، چھوٹی چھوٹی جنگیں رہ گئیں، وہ کہ ابھی آگے ایک جنگ ہونی باقی تھی بڑی، صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرے ممالک تھے، جو دوسرے بادشاہ تھے، ان کو خط لکھنے شروع کیے، اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ ان میں سے اکثر مسلمان نہیں ہوئے، لیکن اکثر نے عزت کا معاملہ فرمایا، جن قاصدین کو بھیجا گیا ان کے ساتھ عزت کا معاملہ کیا۔ اور دو ایسے تھے جو مسلمان ہو گئے، جیسے نجاشی، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور منذر بن عمر، یہ بحرین کے بادشاہ تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک ایسا تھا جس نے انتہائی گستاخانہ رویہ اختیار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ کر پھینک دیا، اس کا نام تھا شاہ فارس کا خسرو پرویز۔ تو پھر اس نے دو آدمیوں کو بھیجا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ۔ تو وہ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ بھئی تم کیا کرنے آئے ہو؟ کسریٰ تو رات کو قتل ہو گیا۔ خسرو پرویز جو تھا اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ تو قتل ہو گیا، اب تم میرے پاس مجھے گرفتار کرنے آئے ہو، یعنی یہ مطلب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو وہ لوگ، انہیں یقین نہیں آیا کہ ہمارا بادشاہ جو ہے وہ قتل ہو گیا ہے، تو وہ واپس اپنے سردار کے پاس گئے، ان کا جو امیر تھا، بازان نام تھا اس کا، اس کے پاس گئے اور بازان سے کہا کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، تو بازان نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات مجھ تک تو نہیں پہنچی۔ لیکن پھر تھوڑی دیر بعد اس کے پاس بھی یہ خبر پہنچ گئی کہ کسریٰ کو رات کے وقت اس کے بیٹے نے قتل کر دیا۔ تو یہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو چند دن کے اندر اپنے انجام تک پہنچا دیا۔ پھر غزوہ خیبر کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ غزوہ خیبر میں یہ خیبر کا علاقہ جو ہے مدینے سے باہر تھا، اور یہ اپنی سازشوں سے رکے نہیں تھے، مسلمانوں کے خلاف مسلسل سازشیں کر رہے تھے۔ تو مسلمانوں نے پھر ان کے اوپر حملہ کیا، اور یہاں تک کہ صبح کے وقت جب یہ اپنے کام کاج کے لیے نکل رہے تھے تو اس وقت حملہ کیا تھا، تو ایک دم گھبرا گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لشکر کے ساتھ موجود پایا تو چیخنے لگے، اور چیخ کر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، محمد 5 حصوں پر مشتمل لشکر لے کر پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ کافی گھبرا گئے تھے۔ اس کے بعد پھر غزوہ خیبر میں اس میں ذکر نہیں ہے، بعد میں دیکھ لیں گے اس کو۔ تو یہ لوگ اپنے قلعوں میں چھپ گئے اور مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا، جنگ شروع ہو گئی، مسلمان ان قلعوں کو یک کے بعد دیگرے فتح کرتے چلے گئے، اور بالآخر یہ لوگ جو ان کو شکست ہو گئی، اور پھر انہوں نے ان سے ایک معاہدہ کیا، اور معاہدے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہود آئندہ قلعوں میں سکونت اختیار نہیں کریں گے، یعنی اب قلعوں کی کہانی ختم، اب تمہارا دفاعی نظام ختم۔ اور دوسری شق یہ تھی کہ اپنا تمام جنگی ساز و سامان مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے۔ تیسری شق یہ تھی کہ تمام مدفون شدہ خزانے اسلامی حکومت کے حوالے کر دیں گے، اور چوتھی شق تھی کہ معاہدے کی خلاف ورزی کی صورت میں بخشا گیا تمام سامان واپس لے لیا جائے گا، یعنی جو ہم نے سامان ابھی نہیں لیا ہے تم سے واپس، اگر تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو وہ بھی واپس لے لیا جائے گا۔ تو اس طرح غزوہ خیبر میں فتح حاصل ہوئی، اور پھر عمرۃ القضاء کا واقعہ پیش آیا، یعنی وہ 1 سال گزر چکا تھا نا صلح حدیبیہ کو، تو اب یہ دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ اب کچھ صحابہ کا تو انتقال ہو چکا تھا، اور کچھ باقی صحابہ کچھ نئے صحابہ مل کر تقریباً 2000 افراد آپ کے ہمراہ عمرے کی ادائی کے لیے روانہ ہوئے۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر سب نے احرام باندھا۔ ذوالحلیفہ جو ہے نا، یہ آج بھی وہ مقام ہے جب مدینے سے لوگ عمرہ کرنے آتے ہیں
تو وہیں سے احرام باندھتے ہیں. وہاں بہت ہی خوبصورت مسجد بنائی ہوئی ہے, اس میں بہت ہی خوبصورت کھجور کا باغ ہے. وہاں اتر کے اور وہاں کی جو مساجد ہوتی ہیں نا, ان میں یہ وضو خانے وغیرہ بہترین صفائی کے ساتھ بنائے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہیں سے احرام آج بھی باندھا جاتا ہے. تو اس طرح پھر مسلمانوں نے یہ عمرہ مکمل کیا, اور اس عمرے کو عمرۃ القضاء یا عمرۃ الصلح اور عمرۃ القصاص بھی کہا جاتا ہے. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح حضرت خالد بن ولید جو تھے وہ ابھی بھی مسلمانوں کے دشمن ہی تھے, لیکن وہ دیکھ چکے تھے کہ اب مسلمان بہت طاقتور ہو گئے ہیں, اور اپنی دشمنی کی وجہ سے وہ ابھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے تھے. تو لیکن پھر انہیں پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خط چھوڑا ہے, اور اس میں ان سے پوچھا ہے کہ خالد تمہاری عقل سے بہت بعید ہے, یعنی تم اتنے عقل مند انسان ہو کہ تم اسلام میں نہ آؤ, کیا ابھی تک تمہیں اسلام سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ خط ان کو ملا تو پھر ان کے بھائی نے دیا تھا جو مسلمان ہو چکے تھے, اور پھر بھائی نے کہا کہ بھائی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ تمہارے بارے میں پوچھا ہے. تو اس سے بہت متاثر ہوئے حضرت خالد بن ولید, اور بالآخر وہ بھی مسلمان ہو گئے. ایک بڑی جنگ جو تھی اس کا ہم نے ذکر کیا تھا موتا, اور یہ اتنی بڑی جنگ تھی اور اتنے فاصلے پر تھی, فلسطین کی سرحد پر یہ جنگ تھی, اور یہ مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی, اور وہ کتنے تھے؟ 2 لاکھ. شاباش, 2 لاکھ سے 3000 کا مقابلہ. تو اتنی دور سفر کر کے مسلمان گئے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو بتا دیا تھا کہ پہلے جھنڈا تمہارے ہاتھ میں ہوگا, پھر تمہارے ہاتھ میں, پھر تمہارے ہاتھ میں, اور وہ تینوں, اور پھر جب اگر یہ ان تینوں کے ہاتھ سے جھنڈا نکل جائے تو پھر تم آپس میں, ہاں شاباش, پھر آپس میں خود فیصلہ کرنا. تو یعنی یہ بچہ اسکول میں پڑھتا ہے نا, تو اس کو یاد ہے. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ پہلے سے کر دیا تھا, اب آخر کا فیصلہ ہونا باقی تھا کہ اب کون جھنڈا پکڑے گا. تو پھر صحابہ نے آپس میں طے کیا کہ خالد بن ولید جھنڈا پکڑیں گے. پھر انہوں نے اپنی تدبیر اختیار کی, اور مسلمانوں کا اس طرح پیچھے لے کر آ گئے کہ دشمن کو پتہ بھی نہیں چلا, اور دشمن سمجھا کہ ہمارے اوپر یہ مزید لوگ آ گئے ہیں اور ہمارے اوپر اب حملہ ہو رہا ہے. تو دشمن گھبرا گیا, خالد بن ولید آہستہ آہستہ پیچھے لے کر آ گئے, اور یہ غزوہ اس طرح ختم ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا سین جو تھا یہ دکھا دیا, پورا میدان جنگ ان کے سامنے کر دیا کہ ہو کیا رہا ہے. تو پھر آپ نے دیکھا کہ زید بن حارثہ کہ مسلمانوں کا جھنڈا اب زید بن حارثہ نے اٹھا لیا ہے, وہ شہید ہو گئے. یہ زید بن حارثہ کون تھے؟ نام پہلے آیا تھا ان کا. یہ ان 3 لوگوں میں سے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوتے تھے اور سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے, جن کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے غلام کے طور پر دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کتنے بیٹے کی طرح محبت کرتے تھے ان سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنا غم آیا ہے, کتنا دکھ آیا ہے, کہ صرف یہ نہیں کہ ان کی تمام بیٹیاں اور بیٹے ان کی زندگی میں سوائے ایک بیٹی کے سب کا ہی ان کی زندگی میں انتقال ہو گیا. تو اب جو یہ تھا جس کو بیٹا تھا تو نہیں لیکن بیٹی کی طرح سمجھتے تھے, تو وہ بھی ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو گئے. تو اس کے بعد پھر جھنڈا اب جعفر نے تھام لیا, اور ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا. انہوں نے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا اٹھا لیا, وہ بھی کاٹ دیا گیا. اب انہوں نے سینے پر اٹھا لیا, اور آخر ان کو شہید کر دیا گیا. ان کے بعد جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے اٹھا لیا, اور وہ بھی شہید ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں دیکھا یہ سارا منظر مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بتا رہے تھے, اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اس کے بعد جھنڈا صحابی رسول حضرت زید بن ارقم نے اٹھا لیا, اور کہا کہ مسلمانوں جلدی سے اپنا امیر منتخب کر لو. تو یوں پھر مسلمانوں نے خالد بن ولید کو اپنا امیر منتخب کر لیا تھا. اور اس طرح تو یہ مسلمانوں کی جیت اس لیے کہی جائے گی کہ جو دشمن ہے نا وہ بہت طاقتور تھا, یعنی ان کے پاس 2 لاکھ کی فوج تھی.
پھر جس کو ہم ہوم گراؤنڈ کہتے ہیں نا، ہوم گراؤنڈ ایڈوانٹیج، ان کا اپنا گھر وہاں پہ تھا دشمنوں کا، وہ فلسطین میں ہی ان کی سلطنت تھی، تو دشمن کے گھر میں جا کر اس سے لڑنا، وہ بھی صرف 3,000 آدمیوں کا لڑنا، اور پھر بغیر شکست کے واپس لوٹ جانا، تو یہ مسلمانوں کی جیت کہلائے گی۔ جیسے ابھی پاکستان تو خیر اتنا کمزور دشمن نہیں ہے انڈیا کا، لیکن انڈیا سے جب ابھی جنگ ہوئی تھی تو اس میں کہا یہی جائے گا کہ پاکستان جیت گیا۔ اب یہ تو نہیں ہوا کہ پاکستان نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا ہو یا انہوں نے ہمارے اوپر قبضہ کر لیا ہو، لیکن جس طرح یہ جنگ کا خاتمہ ہوا اس کو کہا جائے گا کہ پاکستان جیت گیا۔ تو آج سے ہم پڑھیں گے فتح مکہ 8 ہجری۔ فتح مکہ کب ہوئی؟ 8 ہجری میں۔ پچھلے کچھ واقعات بھی 8 ہجری کے تھے، اب 8 ہجری۔ ہاں، تو اب صلح حدیبیہ جو ہوا تھا نا، یہ تمہیں پتہ ہے نا صلح حدیبیہ، تو اس میں ایک شق یہ تھی کہ اگر دونوں پارٹیز جو تھیں، ایک مسلمان تھے اور ایک غیر مسلم تھے، ان کو اگر کسی کے ساتھ صلح کرنی ہو یا معاہدہ کرنا ہو تو وہ آزاد ہیں، دونوں کر سکتے ہیں، مسلمان بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے جن کے ساتھ معاہدہ کیا تھا ان کا اس قبیلے کا نام تھا بنو خزاعہ، اور جس کے ساتھ کفار مکہ کا معاہدہ ہوا تھا ان کا نام تھا بنو بکر۔ بنو بکر نے بنو خزاعہ کے اوپر موقع دیکھ کر حملہ کر دیا، ان کی آپس میں دشمنی تھی، تو اب یہ معاہدہ توڑ دیا گیا، کیونکہ دونوں طرف معاہدہ ہوا ہوا تھا، امن کا صلح حدیبیہ ہوا ہوا تھا، لیکن انہوں نے یہ موقع دیکھ کر اپنی پرانی دشمنی نکال لی اور ان کے لوگوں کو قتل کر دیا۔ تو بنو خزاعہ کے لوگ جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، شکایت کی انہوں نے کہ دیکھیں ہم آپ کے حلیف ہیں اور ہمارا معاہدہ ہے ان کے ساتھ، اور انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، اتنا غصہ کہ چہرے کا رنگ بدل گیا، اور پھر انہوں نے شرط لگا دی مکے والوں کے ساتھ کہ یا تو خون بہا ادا کرو، یا قبیلہ بنو بکر سے تعلق توڑ دو، یا پھر معاہدہ ختم کر دو۔ تو انہوں نے کہا معاہدہ ختم کر رہے ہیں، یعنی جو سب سے سخت حرکت ہو سکتی تھی نا وہ انہوں نے کی۔ تو اب یہ انہوں نے کر تو دیا، لیکن پھر انہیں ندامت ہوئی کہ یہ تو کہیں ایسا نہ ہو ہمارے لیے نقصان ہو جائے اس میں، اور کیونکہ بعد میں پھر یہی ہوا کہ جب معاہدہ ختم کر دیا تو پھر اب مسلمان حملہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس نے ابو سفیان نے بہت کوشش کی، حضرت عمر کے پاس گیا، حضرت ابو بکر کے پاس گیا، حضرت فاطمہ کے پاس گیا، حضرت علی کے پاس گیا، سب سے جا کر اس نے سفارش کرنے کی بات کی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں، تو سب نے منع کر دیا کہ جو ان کا فیصلہ ہے وہی فیصلہ ہوگا۔ تو پھر ابو سفیان جو تھے وہ لوٹ گئے اپنے، واپس آ گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دے دیا حملہ کرنے کی کہ اب تیار ہو جاؤ، لیکن اس معاملے کو بالکل پوشیدہ رکھنا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو ایک صحابی جو تھے حاتب بن ابی بلتا، ان سے غلطی ہو گئی ایک رضی اللہ عنہ، ان سے غلطی یہ ہوئی کہ ان کا خاندان وہاں پہ رہتا تھا، ان کے خاندان کے کچھ لوگ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، تو انہیں یہ ڈر ہوا کہ اب مسلمان حملہ کر دیں گے تو میرے خاندان بھی اس میں لپیٹ میں آ جائے گا، تو انہوں نے مکے والوں کو ایک خط لکھا، یعنی کفار کو ایک خط لکھ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف آ رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے خط لکھ دیا، اور خفیہ طریقے سے ایک عورت کو دیا کہ تم یہ مکے میں پہنچا دو، اور اس کے پیسے دے دیے، اسے اجرت دے دی کہ اتنے پیسے رکھو تم، وہ عورت لے کر نکل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ ہو گیا ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہم کو روانہ کیا اور فرمایا جاؤ روضۃ خاخ، یہ ایک جگہ ہے، وہاں تمہیں ایک عورت اونٹ پر سوار ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، وہ اس سے لے آؤ۔ یہ تینوں وہاں پہنچے اور اس عورت کو پکڑ لیا، اس کی تلاشی لی، لیکن خط کہیں نہ ملا، اس نے اپنے بالوں میں چھپا رکھا تھا۔
تو پھر حضرت علی نے اس کو دھمکی دی، سخت دھمکی دی کہ ہم تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو پھر اس نے بالوں میں سے نکال کر دے دیا خط. تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اے قریشیو، یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف ایک ایسا لشکر لے کر آ رہے ہیں جو رات کی مانند ہوگا اور سیلاب کی طرح بہہ رہا ہوگا. خدا کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بھی تمہاری طرف آئے تو اللہ ان کی ضرور مدد کرے گا اور ان کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کرے گا. بس تم اپنے انجام کو سوچ لو. والسلام. تو اب یہ خط واپس آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب کو بلا لیا اور ان سے پوچھا. تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ آپ میرے بارے میں جلدی نہ فرمائیں، یعنی جلدی میں کوئی فیصلہ نہ کریں. میں منافق نہیں ہوں. یہ بتانا چاہا کہ میں ایسا نہیں کہ میں چھپا ہوا کافر ہوں، بلکہ میں اندر سے بھی مسلمان ہی ہوں. اصل بات یہ ہے کہ میرے اہل و عیال مکہ میں ہیں اور وہاں میرا کوئی قرابت دار نہیں جو ان کا حامی و مددگار ہو. ان مہاجرین کے قرابت دار وہاں موجود ہیں، اس وجہ سے ان کے اہل کو کوئی اندیشہ نہیں. میں نے چاہا کہ قریش پر ایک احسان کروں تاکہ میرے اہل و عیال محفوظ رہیں. خدا کی قسم میں بالکل پکا مسلمان ہوں. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاطب سچ کہتا ہے. حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ یہ منافق ہو گیا ہے، اسے میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اس کی گردن اڑا دوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاطب بدری صحابی ہے اور اللہ نے بدر والوں کی تمام غلطیاں معاف کر دی ہیں. بدری صحابی کا کیا مطلب ہے؟ نہیں پتا؟ ہادی جو بدر میں لڑے تھے، جو صحابی بدر میں لڑے تھے ان کو بدری صحابی کہا جاتا. اور میں نے اس وقت بتایا تھا جب بدر کا ذکر آیا تھا کہ یہ بہت ہی بڑے مرتبے والے اصحاب تھے، ان کے نام لے لے کر دعائیں کی جاتی ہیں اور قبول ہوتی ہیں دعائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن شریف میں ان کے لیے آیت نازل فرما دی تھی. تو یہ لوگ تو ان کی غلطیاں معاف ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس طرح یہ معاملہ اپنے اختتام کو پہنچا. تو پھر 10 رمضان کو مقام ذوالحلیفہ. اچھا یہ بھی ایک غور کرنے کی بات ہے کہ مسلمانوں کی بہت سی جنگیں رمضان میں ہوئی ہیں، تو اس وہاں کی گرمی کا اندازہ ہے. ابھی مجھے ایک صاحب بتانے لگے کوئی 2 ہفتے پہلے کہ آج مکے میں 56 ڈگریز تھا، 56 ڈگریز تھا. تو میں نے ان سے تھوڑا پوچھا کہ 56 تو نہیں ہو سکتا. تو پھر انہوں نے بتایا کہ وہ فیلز لائک بھی لکھا آتا ہے نا. معلوم ہے فیلز لائک کیا ہوتا ہے؟ معلوم ہے کسی کو فیلز لائک کیا ہوتا ہے؟ نہیں، فیلز لائک کا وہ پہلے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا. اب ٹیمپریچر اگر ہم چیک کریں نا تو 2 ٹیمپریچر لکھ کے آتے ہیں. ایک یہ کہ 49 ڈگریز تو ہے ٹیمپریچر، فیلز لائک 56. محسوس ہے گرمی اتنی زیادہ ہو رہی ہے، تو ہے تو 49 لیکن محسوس 56 ہو رہا ہے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ وہ فیلز لائک 56 تھا. تو ہم لوگ تو وہاں کی گرمی ہمارے لیے تو برداشت کرنا بہت مشکل. بہرحال صحابہ کرام جو تھے ان گرمیوں کے موسم میں بھی انہوں نے جہاد کیا، اور رمضان یعنی روزے سے ہوتے تھے تو وہ جنگ کر رہے ہوتے تھے. اور ہمارے لیے تو ایئر کنڈیشن میں بھی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے نا، روزہ کب ختم ہوگا. تو 10 رمضان کو مقام ذوالحلیفہ سے لشکر روانہ ہوا، جحفہ کے مقام پر پہنچا. یہاں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہوئے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے. حضرت عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اہل و عیال کو مدینہ بھیج دیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کی جانب روانہ ہو گئے. لشکر مقام قدید پہنچا. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کیا اور صحابہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں روزہ افطار کر دیا. اچھا پھر لشکر مر الزہران پہنچا. یہ ایک جگہ کا نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کے طور پر صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ہر شخص علیحدہ علیحدہ اپنے لیے آگ روشن کرے. تو یہ حکمت عملی یہ تھی کہ اگر ہر شخص اپنی آگ الگ الگ جلائے گا تو کافی بڑی جگہ پہ آگ پھیل جائے گی نا، دور سے لگے گا کہ بہت زیادہ آگ ہے.
ورنہ سب ایک ہی جگہ جلا لیں گے تو وہ چھوٹی آگ لگے گی. لیکن تو یہ حکمت عملی تھی. اب وہاں سے مکے سے 3 آدمیوں کو بھیجا گیا تھا کہ تم لوگ دیکھ کر آؤ کہ کیا مسلمانوں کا قافلہ کیسا ہے, کہاں پہنچا. تو اس میں ابو سفیان تھے, بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام جائزہ لینے کے لیے گئے. یہ تینوں وہاں پہنچے تو ابو سفیان نے پوچھا یہ آگ کیسی ہے؟ تو بدیل نے کہا خزاعہ کی ہے. ابو سفیان نے کہا خزاعہ کی تعداد قلیل ہے, یہ وہ نہیں ہے, یعنی یہ لشکر بہت بڑا ہے. تو ان میں آپس میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے داروں نے انہیں گرفتار کر لیا. انہوں نے پہرے داروں سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے. اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر گشت کرتے ہوئے اس طرف آ نکلے. ابو سفیان کی آواز سن کر فرمایا ابو سفیان یہ رسول اللہ کا لشکر ہے, تمہاری خیر اسی میں ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن طلب کرو. ابو سفیان نے کہا اب رہائی کی کیا صورت ہے؟ یعنی اب ابو سفیان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. پہلے کتنا چڑھ چڑھ کے بولا کرتے تھے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس کو خچر پر سوار کر لیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لیے امان حاصل کر سکیں. راستے میں حضرت عمر نے دیکھ کر آواز لگائی ابو سفیان اللہ اور رسول کے دشمن, اور اس کے پیچھے دوڑے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو لے کر فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. حضرت عمر بھی پہنچ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ابو سفیان اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے, اجازت دیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں. حضرت عباس نے کہا میں نے اسے پناہ دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا ابھی اسے لے جاؤ اور صبح لے کر آنا. صبح کو ابو سفیان کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ تمام لشکر اٹھ کر تیاری میں مصروف ہے اور خاصی چہل پہل ہے. تو مختصراً یہ کہ جب دیکھا نا کہ اتنا بڑا لشکر ہے, ابو سفیان ویسے ہی اتنے متاثر ہو چکے تھے. پھر دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں, سب ایک ساتھ رکوع میں جا رہے ہیں, سب ایک ساتھ, یعنی اتنا بڑا لشکر دیکھ کر وہ حیران ہو گئے. اور پھر یعنی ایمان ان کے دل پر ایک طرح سے اثر کر چکا تھا. تو پھر حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. رسول اللہ نے ابو سفیان کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا افسوس ابو سفیان, اب تک توحید تمہاری سمجھ میں نہیں آئی. ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ نہایت حلیم ہیں, واقعی ہمارے بتوں نے ہمارا کچھ ساتھ نہ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اب وہ وقت نہیں آیا کہ تو مجھے اللہ کا بھیجا ہوا رسول مان لے؟ ابو سفیان نے کہا مجھے اس میں ذرا تردد ہے, یعنی ابھی بھی تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہے. تو حضرت عباس نے بھی سمجھایا. آخر ابو سفیان مطمئن ہو کر مشرف و اسلام ہو گئے. تو اس طرح انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ابو سفیان کی بیٹی کا نام کسی کو پتہ ہے وہ کون تھی؟ نہیں پتہ. تو وہ بہت پہلے مسلمان ہو گئی تھی, حبشہ جانے والوں میں وہ بھی تھیں, اور ان کا نام ہے ام حبیبہ, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں. تو اب لشکر اسلام میں مہاجرین کا جھنڈا حضرت زبیر کے پاس تھا اور انصار کا. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داخلے سے پہلے ایک ترتیب بنائی تھی, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی ایک جھنڈا تھا. تو حضرت سعد نے ابو سفیان کو دیکھ کر جوش میں فرمایا, ایسے وقت میں جب مسلمانوں کے پاس اب بدلہ لینے کا وقت آ گیا نا, مسلمانوں کے اوپر بہت ظلم ہوا تھا نا, تو بدلہ لینے کا وقت آ گیا, تو ہر انسان کے دل میں بدلے کی خواہش ہوگی. تو اس لیے حضرت سعد بن عبادہ کی زبان سے نکل گیا الیوم یوم الملحمہ الیوم نستحل الکعبہ, کہ آج تو لڑائی کا دن ہے اور آج کعبے میں قتل حلال ہو جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو سفیان کے سامنے سے گزرے تو ابو سفیان نے پوچھا کیا سعد کو مکے میں قتل و غارت کا حکم آپ نے دیا ہے؟ تو اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا نعرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا سفیان الیوم یوم المرحمہ یعز اللہ فیہ قریشہ,
کہ آج کا دن تو رحمت کا دن ہے، رحم کرنے کا دن ہے، ایسا دن جس میں اللہ تعالیٰ قریش کو عزت دے گا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بلا وجہ نہیں کہا جاتا. سب سے زیادہ تو تکلیف انہوں نے اٹھائی تھی، یہاں تک کہ ان کی اولاد پر کیسے کیسے ظلم کیے گئے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، سب کو معاف کر دیا اور فرمایا کہ یوم المرحمہ. اور جو بات حضرت سعد کی زبان سے نکل گئی تھی تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے حضرت قیس کے حوالے کر دیا. تو ایک طرح سے ان کو ایک تنبیہ ہو گئی کہ آپ کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ عمامہ باندھے ہوئے نہایت عاجزی کے ساتھ سر جھکائے ہوئے تھے. اب مکے میں داخل ہو رہے ہیں. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر تشریف لے گئے اور غسل کر کے 8 رکعت نماز ادا فرمائی. تو اس سے کیا سمجھ آ رہا ہے کہ اگر کوئی فخر کا مقام ہو، بہت زیادہ خوشی کا مقام ہو، جب اپنی فتح سامنے ثابت ہو جائے، ایسے موقع پر مغرور نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنا سر جھکا دینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر نماز پڑھنی چاہیے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. مکہ فتح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے اور طواف کیا. خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی جانب چھڑی سے اشارہ کرتے تھے اور یہ آیت پڑھتے جاتے تھے. کس کو معلوم ہے یہ کون سی آیت تھی؟ بہت مشہور آیت ہے. کوئی ایک لفظ یاد آ رہا ہو؟ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. تو یہ آیت ہمیں یاد ہونی چاہیے کیونکہ یہ آج بھی پڑھی جا سکتی ہے جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہونا، جیسے افغانستان میں ہوئی تھی. تو اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور باطل کو تو جانا ہی ہوتا ہے. ان الباطل کان زہوقا، اور باطل تو جانے کے لیے ہی آیا ہے. تو اور بت یک کے بعد دیگرے گرتے جاتے تھے. پھر عثمان بن ابی طلحہ کو بلا کر ان سے خانہ کعبہ کی کنجی لی اور کعبہ کھلوایا اور اس میں موجود تصویروں کے مٹانے کا حکم دیا. کعبے کو آب زمزم سے دھلوایا اور باہر تشریف لائے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور اسامہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. مسجد حرام لوگوں سے بھری ہوئی تھی. 20 رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے دروازے پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا. 20 رمضان. 21 کو کیا ہوتا ہے؟ 21 رمضان کو کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف ہوتا ہے نا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. خطبہ کیا تھا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور دشمنوں کی تمام جماعتوں کو اس نے تنہا شکست دی. آگاہ رہو اور جاہلیت کے معاملات خواہ جانی ہوں یا مالی ہوں جس کا دعویٰ کیا جا سکے وہ سب میرے قدموں کے نیچے ہیں. سب لغو اور باطل ہیں مگر بیت اللہ کی دربانی اور حاجیوں کو زمزم کا پانی پلانا، یہ نیک کام حسب معمول برقرار رہیں گے. خبردار، جو شخص قتل کیا جائے کوڑے سے یا لاٹھی سے، اس کا خون بہا 100 اونٹ ہوں گے جس میں 40 حاملہ اونٹنیاں ہوں گی. اے قریش، اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی نخوت اور غرور اور آبا و اجداد پر فخر کرنے کو باطل قرار دیا ہے. سب ناحق، سب لوگ آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے. اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی. اے لوگو، ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تم کو شاخوں اور خاندانوں میں تقسیم کیا تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، اور حقیقت تم میں اللہ کے نزدیک اور در حقیقت تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو سب سے زیادہ خدا ترس ہو، یعنی متقی ہو، تقوی والا ہو. اللہ تعالیٰ حلیم و خبیر ہے. پھر یہ ارشاد فرمایا، اے قریشیو، تمہارا میری نسبت کیا خیال ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ لوگوں نے کہا، بھلائی کا. آپ
آپ مہربان بھائی ہیں اور مہربان بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ تم پر آج کوئی عتاب اور ملامت نہیں، جاؤ خوش رہو، تم سب آزاد ہو۔ تو یہ فتح مکہ ہو گئی، اور اس کے بعد دربار نبوت کے جو مؤذن تھے وہ کون تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ خطبے سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں بیٹھ گئے اور ظہر کا وقت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ کعبے کی چھت پر اذان دیں۔ سرداران قریش یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ یہ وہی بلال ہے جو ابتدائے اسلام میں اسلام کے لیے مکے کی تپتی زمین پر لٹا دیے جاتے، اوپر سے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا، مگر بلال نیچے سے کراہتی ہوئی آواز میں اللہ کی وحدانیت کی صدائیں لگاتے رہتے۔ آج بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر سب کے سامنے بلند آواز میں توحید کی صدا لگا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ حالات کو کیسے پلٹا دیتے ہیں۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ جب ان کو غلام کی حیثیت سے ان کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا تھا کہ اس غلام کو اللہ تعالیٰ اتنی عزت دیں گے کہ یہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے گا؟ جس وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دے رہے تھے تو ابو محذورہ، یہ ایک بچہ تھا ابو محذورہ، چند نوجوانوں کے ساتھ بطور مذاق اس کی نقل اتار رہے تھے، یعنی حضرت بلال کی نقل اتار رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز پہنچ گئی، طلب فرمایا، گھبرا گئے کہ شاید سزا ملے گی۔ یہ مسلمان نہیں تھے ابو محذورہ، تو آپ نے فرمایا اذان دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان کی بغیر وہ الفاظ دہرا دیے، یعنی جب حکم دیا تو انہوں نے دہرا دیا اذان کے الفاظ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراہم کی ایک تھیلی عنایت فرمائی اور ان کے سر، پیشانی اور سینے پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا دی۔ ابو محذورہ کا بیان ہے کہ جس وقت آپ نے ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری نفرت یک لخت بدل دی اور ایمان کا نور میرے دل میں داخل ہو گیا۔ یہی ابو محذورہ ہیں جو وفات تک مکے میں مسجد حرام کے مؤذن رہے، جس طرح مدینے میں حضرت بلال مؤذن تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور کعبے کی طرف منہ کر کے دعا کی۔ انصار کا مجمع جمع تھا۔ خوشی کے اس موقع پر بعض کو یہ اندیشہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس شہر مکہ مکرمہ فتح کرا دیا ہے۔ تو بعض انصار جو مدینے کے لوگ تھے نا، ان کو یہ شک ہوا کہ اب تو یہ اپنے وطن واپس آ گئے ہیں اور ان کا وطن فتح ہو گیا، تو اب یہ یہیں پر رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً بذریعہ وحی اس بارے میں اطلاع دے دی۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا، اے انصار کی جماعت، کیا تم نے یہ بات کی؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار سے ہوتا، میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہی ہے۔ یہ الفاظ سن کر خوشی سے انصار کے آنسو روانہ ہو گئے، کیونکہ ان کو تو اتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم ان سے جدا ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح ان کو خوشخبری مل گئی۔ آج صفا کی پہاڑی پر عجیب منظر ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر تنہا کھڑے ہوئے تھے اور اہل مکہ کی طرف سے آپ کو برا بھلا کہا جا رہا تھا۔ آج آپ صفا کی پہاڑی پر بیٹھے ہیں تو ماننے والوں کا تانتا بن گیا ہے۔ اللہ ضرور حق کی مدد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر بیٹھ گئے اور لوگوں سے بیعت کرنے لگے۔ اب چاروں طرف لوگ ہی لوگ تھے اور بیعت کرنا چاہ رہے تھے۔ رش کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ عورتوں کے مجمع میں آپ کی آواز پہنچانے لگے اور ان سے بیعت لینے لگے۔ مکے کے گھروں سے بتوں کا خاتمہ ہو چکا تھا اور کتنے عرصے بعد اللہ کے مقدس گھر اور شہر کو اس کی امانت توحید واپس کر دی گئی۔ اب کچھ لوگ ایسے تھے جن کو معافی نہیں ملی، سب کو تو معافی مل گئی، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کو معافی نہیں ملی۔ وہ کون تھے؟ انہوں نے گستاخیاں کی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی تھیں۔ تو یہ 15 لوگ تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔
تو لیکن ان میں سے 10 یا 10 کے قریب جو تھے، ہاں 10 جو تھے انہوں نے توبہ کر لی تو ان کو معافی مل گئی، اور 5 کو قتل کر دیا گیا۔ ان 5 کے نام، بلکہ میں 15 کے ہی نام پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ جو مسلمان ہو گئے ان کے نام پہلے ہیں 10: وحشی بن حرب، ہند بنت عتبہ، کعب بن زہیر، اکرمہ بن ابی جہل، عبداللہ بن سعد، حبیرہ بن وہب، حبار بن الاسود، عبداللہ بن زبیعہ، سارہ، فرتلہ، یہ تھے 10۔ اور جو قتل کر دیے گئے وہ تھے حویرث بن نقید، حارث بن طلاتل، عبد العزہ بن خطل، قریبہ اور مقیس بن صبابہ۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ توہین رسالت کتنا بڑا جرم ہے۔ یہ جو آج لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ قتل نہیں کرنا چاہیے یا قتل کی سزا نہیں ہونی چاہیے، تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو اس کی سزا قتل ہے۔ اور آیت ہے کہ بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا گیا ہے۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ اذیت رسول اذیت الہی بھی ہے، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب کا اعلان ہے۔ دنیا میں خدائے ذوالجلال نے یہ دردناک سزا خود ہی سنا دی، جبکہ حکومت الہی قائم نہیں ہوئی تھی اور تکمیل دین کا کام ہو رہا تھا، اور یہ مکی دور تھا، اس لیے یہ صورتیں بھی مکی دور کی ہیں۔ جب خلافت الہیہ قائم ہو گئی تو تنقیز، تضحیک اور اہانت رسول کی سزا اسلامی حکومت نے بطور حد سزائے موت قرار پائی، اور تکمیل دین کے بعد ساری امت کی یہ ذمہ داری ٹھہری کہ وہ توہین رسالت کا سد باب کرے۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ، یہ بیت اللہ شریف میں جو بت تھے ان کو تو تباہ کر دیا گیا تھا، اب جو آس پاس جو بڑے بڑے بت تھے نا اس کے لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو حکم دیا کہ آپ جائیں اور ان بتوں کو توڑ کر آئیں۔ تو حضرت خالد بن ولید کو 30 سواروں کے ساتھ عزا نامی بت جو تھا اس کے توڑنے کے لیے مقام نخلا کی طرف روانہ فرمایا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو سوا نامی بت کو گرانے کے لیے ینبوع کی طرف روانہ کیا، اور حضرت سعد بن زید رضی اللہ عنہ کو 20 سواروں سمیت منات نامی بت کے گرانے کے لیے مقام مشلل کی طرف روانہ کیا۔ تینوں اپنا کام پورا کر کے آئے۔ بتوں کے مجاوروں نے روکنے اور ڈرانے کی کوشش کی، لیکن جاہلیت کا عقیدہ توحید کے نور کے سامنے اپنا کوئی اثر نہ دکھا سکا، اور یہ تینوں حضرات ان بتوں کو توڑ کر اور اس جگہ کو ویران کر کے واپس ہوئے۔ ان میں عزا اور منات کو توڑنے کے بعد وہاں سے پراگندہ شکل میں کچھ خطرناک عورتیں نمودار ہوئیں۔ ان حضرات نے لپک کر ان کے 2 ٹکڑے کر دیے اور چلے آئے۔ تو یہ فتح مکہ کی تکمیل ہو گئی۔ کل اس سے آگے کے حالات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اور آج کی حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ کسی کو ٹھیک ہے انشاءاللہ۔